زبان سے صادر ہونے والے بدترین گناہوں میں سے گناہ گالم گلوچ اور فحش کلامی۔ مولانا محمد نعیم منیر فاروقی صاحب کے بیانات کے لیے ان کے آفیشیل چینل مولانا محمد نعیم منیر فاروقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ معزز سامعین، زبان سے صادر ہونے والے بدترین گناہوں میں سے گناہ گالم گلوچ اور فحش کلامی ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ وبا اس قدر عام ہے کہ 100 میں سے 1-2 لوگ ہی اس سے محفوظ ہوں گے، اکثریت اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی، آپ علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو بھی کہ جو آپ کے پاس جب آتے تھے تو السلام علیکم کی بجائے جان بوجھ کر السلام علیکم کے لفظ استعمال کرتے تھے۔ السلام علیکم سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم موت ہو تم پر، جس کو ہماری زبان میں بدعا اکثر مانا جا تو مرے، اور جب وہ مر جاتا ہے وہی ماں سب سے زیادہ پھر ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ماؤں کو بھی چاہیے اور باپوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو غصے میں بھی ایسی بددعا یا ایسے الفاظ نہ کہے کہ بعد میں جس پر خود ہی پچھتانا پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب ان کے یہ الفاظ سنتی تو بڑا غصہ آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تمہیں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ میں جب ان کو ان کے جواب میں وعلیکم کہہ دیتا ہوں تو اس سے وہ جو مجھے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ انہی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور یہ بات تو واضح ہے کہ ان کی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو قبول ہونی نہیں، لیکن جب آپ وعلیکم کہہ دیتے ہیں، وعلیکم السلام، کہ تم ہی پر موت ہو، تو یہ ان کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے فرمایا گیا ہے، عائشہ مہلا یا عائشہ علیک بالرفق، تمہیں نرمی اختیار کرنی چاہیے، وَإِيَّاكِ وَالْعَنْفِ وَالْفُحْشِ، اور سختی اور بد کلامی سے بچتی رہو۔ وہ جو کہتے ہیں تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے زبان کو جہاں دیگر اور چیزوں سے، جھوٹ سے، اسی طرح غیبت سے، چغلی سے، بہتان بازی سے بچانا ضروری ہے، انہی میں سے ایک بدترین گناہ وہ فحش کلامی اور دوسروں پر لعن طعن، گالم گلوچ، یہ الفاظ بات بات پر گالی کے الفاظ، اس سے بہت زیادہ احتراز کی ضرورت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اللہ جل جلالہ نے بڑا واضح ارشاد فرمایا، اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر بغیر گناہ کیے تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا، یعنی انہی کے اوپر اس کا وبال ہوگا، نہ تو مومن مردوں کو اس سے کوئی نقصان ہے، نہ مومن عورتوں کو اس سے کوئی نقصان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی پر ایک سنی سنائی بات کو آگے چلا دینا اور ایک اس بات کی تحقیق کرنا کہ آیا جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کیا واقعتاً وہ آدمی ایسا ہے۔ اب بغیر تحقیق کے بات کو آگے چلانا، فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے چلا دے۔ کبھی بھی اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھا جائے کہ بھئی آپ کے دوست کے بارے میں آپ کو کوئی آ کر کہتا ہے کہ بھئی وہ ایسا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ فوراً اس کی تحقیق کریں تو میں اس کی تحقیق کروں گا، اگر وہ ایسا ہوا تو پھر بات ہوگی، اور اگر اس میں یہ چیز نہیں ہے جو تم بیان کرو پھر تم سے بات ہوگی۔ اب عام طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے بارے میں نازیبا بات کہہ دینا، دوسروں کے اوپر شک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اتقوا
مواضع التہمہ، تہمت کی جگہ سے بھی بچو گے۔ ایک اللہ والے نے عبادت میں مشغول رہتے اور ان کو جو گھر ملا جدھر وہ رہتے تھے وہ بدکار عورتوں کی جہاں پہ رہائشیں تھی اسی گلی میں رہتے تھے۔ تو لوگ جو ہے نا اس کھوج میں پڑ گئے یہ بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دن لوگوں نے کہا آج اس کو ہم یہیں پہ ختم کر دیں گے، اور دیوار پھلانگ کر جب اندر گئے اور ان کے ساتھ وہ روزانہ ایک لڑکی کو کرائے پر لے کر جاتے تھے اور اس کو سمجھاتے، اس سے توبہ کرواتے، اگلے دن پھر اسی طرح دوسری کو، انہوں نے روزانہ یہی ترتیب بنائی تھی۔ تو لوگ کہتے تھے یہ روزانہ ایک لڑکی لے کر جاتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک نہیں۔ اب اگلی پوری تحقیق کی نہیں۔ اس دن سارے جمع ہو کر جب وہاں پر گئے تو چیخیں مار کر رونے لگے کہ ہم اس کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے، کیا ذہن میں تھا، اور یہ کیا ہے، وہ مصلی پر بیٹھے ہیں الگ اور یہ لڑکی ادھر الگ، اس کو وضو کروا کے مصلی پہ بٹھا کر اللہ سے توبہ کروائی۔ تو یہ لوگ رونے لگے، ان سے معافیاں مانگنے لگے۔ فرمایا مجھ سے معافی نہ مانگو بلکہ اللہ سے معافی مانگو، میں تو اس کا نمائندہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے علم دیا ہے اور اخلاص دیا ہے، میں تو اس کو آگے بانٹ رہا ہوں۔ تو یہ کسی کے اوپر بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اب یہ بھی زبان کا کام ہے، اس طرح کسی کو گالی دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اکبر الکبائر، جیسے گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ تو شرک ہے، الاشراک باللہ، اور والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو کوئی کیسے گالی دے سکتا ہے؟ اور ان کی حیرانگی بنتی ہوئی تھی، وہ دور ان کو جو ماحول ملا اور ان کے جو مربی ان کو ملے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے جی ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء کیوں نہ ہوتے، استاد ہی بہت اعلیٰ تھا، ہے جی جن کا استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہو، وہاں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ جی اور جلہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کیوں نہ تیار ہوں، چونکہ تربیت تھی، اور تربیت اصل آج کے معاشرے کے اندر بھی تربیت انہی دروس کے ذریعے ہوتی ہے۔ آخری دنوں میں انشاءاللہ میں جتنے دروس ہیں میں سب کا عنوان آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وہ چیزیں جو آپ نے دروس میں سنی ہے پابندی سے وہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اگلا پورا سال ان کے ساتھ اب احتیاط کے ساتھ چلنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ تو صحابہ حیران ہوئے، تو آپ نے فرمایا جب کوئی دوسرے کے باپ کو گالی دے گا، تیرا باپ ایسا، تیرے باپ کی ایسی کی تیسی، جواب میں وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا۔ جب کوئی دوسرے کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی جواب میں اس کی ماں کو گالی دے گا۔ فرمایا یہی ذریعہ بنا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا، نہ یہ ان کے ماں باپ کو گالی دیتا، نہ وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا، خاموشی اختیار کر لیتا۔ اور یہ تربیت سے ہی ہوتا ہے، بغیر تربیت کے یہ ممکن نہیں ہے۔ غصے میں انسان کا اپنے پر قابو نہیں ہوتا، لیکن کوشش کرنی چاہیے، اپنی عادت بنانی چاہیے، جتنا مرضی غصہ آ جائے۔ ہمارے والد صاحب رحم اللہ جتنا بھی غصہ آ جاتا، میں نے زندگی میں کبھی بھی شدید غصے میں بھی اپنے والد صاحب کی زبان سے گالی نہیں سنی، اور زیادہ غصہ آ جاتا تو او اللہ کے بندے، بس یہ ان کا انداز ہوتا تھا۔ اس سے آگے کبھی ایک لفظ بھی، کوئی بھی لفظ آج جو معاشرے میں جو ہے نا باپ اپنی اولاد کو کہہ رہا ہوتا ہے، وہ ہم نے کبھی اپنے والد صاحب سے نہیں سنا۔ اور ڈانٹ بھی ہمیں پڑتی تھی بیٹوں کو، بیٹیوں کو وہ ڈانٹتے بھی نہیں تھے، قصور ان کا بھی ہوتا، پھر بھی وہ ڈانٹ بھی ہمیں ہی پڑتی تھی۔ یہ تربیت کی بات ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، یہی انسان کی بہترین تربیت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لا تسبوها فنعمت الدابہ فإنها ایقظتکم لذکر اللہ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں کچھ لوگوں کو مچھروں نے کاٹ لیا، تو انہوں نے مچھروں کی کلاس لی، برا بھلا کہنا شروع کیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا مچھر کو برا نہ کہو، وہ اچھا جانور ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں اللہ کی یاد کے لیے بیدار اور متنبہ کرتا ہے۔ اب بتاؤ ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اچھا جانور فرمایا ہو اور ہمیں جس کو دیکھ کر فوراً مارنے کا ہی دل کرتا ہے۔ ہاں جو موذی ہے جیسے ڈینگی وغیرہ ہے اس سے تحفظ، اور ایسی جو چیز ہے کوئی بھی ہے، مچھر ہے کوئی بھی چیز ہے موذی حشرات الارض میں سے، اس کو مارنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس سے اگر ایذا کا خطرہ ہوتا، اس کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ تمہیں متنبہ کرتا ہے اور نماز اور تمہیں اللہ کی یاد کے لیے بیدار کرتا ہے۔ تو اسی طرح اپنی عزت انسان کی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو معاشرے میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر بندے کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ چاہے تو اگلے سے بھی اپنی عزت کروا لے یا چاہے تو پھر اس سے بےزتی کروا لے۔ آج تو راستے چلتے ہوئے آپ کسی بچے کو سمجھائیں تو وہ بھی گلے پڑ جاتا ہے، یہاں تک بچے وہ ٹھیک ہے جی ہمارا مسئلہ ہے جی، یہ ہمارا میٹر ہے، تو یہ کیا ہے؟ تربیت کی کمی۔ تو کبھی بھی ہم اپنی زبان کو کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں سے ہم بچا کر رکھیں جو اس زبان کی وجہ سے، وہ حدیث مبارکہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ صبح اٹھتے ہی سارے اعضاء کا نشانہ کون ہوتا ہے؟ فرمائیے کون ہوتا ہے؟ زبان ہوتی ہے۔ سارے زبان کو نشانہ ہوتا ہے کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہماری بھی خیریت ہی رہے گی، اور اگر تیرے میں کوئی ٹیڑھا پن آ گیا تو بول کے ایک دفعہ چپ ہو جائے گی۔ بازو کہے گا کہ ٹوٹنا تو میں نے ہے جی، ٹانگیں کہیں گی ٹوٹنا تو ہم نے، سر کہے گا پھٹنا تو میں نے۔ اس لیے احتیاط، لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے جیسے مرضی حالات بن جائے، کوشش ہم کریں حد الامکان کہ ہم اپنے آپ کو فل کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے۔ اور میرے دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک عظیم عمل کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ عظیم عمل کون سے آخری عشرے کا؟ اعتکاف۔ فرمایا معتکف اعتکاف کی حالت میں ان تمام نیکیوں کو مسجد میں بیٹھ کر، مرد اور عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ کر ان تمام نیکیوں کو حاصل کر سکتی ہے کہ جن کے لیے وہ باہر نہیں جا سکتی۔ اعتکاف کی حالت میں ایک آدمی مریض کی عادت کے لیے نہیں جا سکتا، کڑ رہا ہے، اس کو پتہ چلا میرا فلاں عزیز بیمار ہے، جا نہیں سکتا، یہاں بیٹھے اس کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عیادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے اعتکاف کی وجہ سے، یہ جو ہے نا جنازے پہ نہیں جا سکتا، یہیں بیٹھے اعتکاف کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، آج ہم یہاں پر ماشاءاللہ کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، تو ہم میں سے ہر بندہ یہ کوشش کرے، یہ نیت کرے، اپنے آپ کو خود پیش کرے، ابھی سے اپنا ذہن بنانا شروع کر دے کہ اس دفعہ میں اعتکاف بیٹھوں گا، اس دفعہ میں اعتکاف بیٹھوں گا، ہے جی۔ کتنے ایسے معاملات آتے ہیں، دیکھو لاٹری کہیں لگ رہی ہو نا، لاٹری ہے جی، تو کون جی اس دفعہ پھر لانی ہے، اچھا اس کا مطلب پچھلی بار بھی لائی اس نے، ہے جی، پھر کا مطلب تو تب ہی ہوا نا کہ پھر لگائیں گے آپ۔ تو اعتکاف بھی اس دفعہ ذرا چیک کریں نا، اس کا بھی مزہ اور لذت دیکھیں کہ اللہ سے تعلق بنانے میں اور اللہ کے گھر میں 24 گھنٹے رہنے میں اور آخری عشرہ پورا اللہ کے گھر رہنے میں کیا کمالات اور کیا انوارات انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ہمت کریں، ہمت کی بات ہے، اس میں تو بغیر ہمت کے تو نہیں ہوگا، اور آپ میں سے ماشاءاللہ ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے ہمت میں۔ تو بزرگ جو حضرات ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ آپ حضرات بھی نوجوانوں پر شفقت فرماتے ہوئے
آپ بھی اعتکاف کی ابھی سے جو ہے نا وہ تیاری شروع کر دیں، گھر بھی اطلاع دے دیں۔ میرے والد صاحب رحم اللہ کا معمول تھا، حتیٰ کہ ایک دفعہ آخر دوسرے شہر میں بیمار بھی تھے، تکلیف بھی تھی دل کی، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں بیٹا میں اعتکاف نہیں چھوڑ سکتا، کوئی بات نہیں، اعتکاف میں انشاءاللہ میں ٹھیک رہوں گا۔ اور ماشاءاللہ وہ گھر میں تو طبیعت خراب تھی، جب اللہ کے راستے میں اللہ کے مہمان بنے، ظاہر معتکف اللہ کا مہمان ہے اللہ کے گھر میں، تو ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں اشرا بہت اچھا گزرا۔ تو یہ ایک موقع ہوتا ہے، فرمایا ایک دن کے اعتکاف سے انسان 7 خندقیں جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کا آپس میں فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان انشاءاللہ اس عظیم عمل کو اختیار کریں گے اعتکاف کے، خاص طور پہ اللہ پاک ہم نیت کریں اس سال اللہ ہمیں یہاں پہ انشاءاللہ موقع دے دے، آئندہ سال ہم سب انشاءاللہ حرمین میں اعتکاف کر رہے ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں انشاءاللہ وہ اس سال حرمین میں اعتکاف کریں گے، تو یہاں پر اس کی پریکٹس ہوگی، یہاں پر بیٹھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آسان کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا